اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عظیم والوں نے سب چیزیں اپنے خزانے میں رکھی ہے، اور اللہ سے لینے کے لیے انسانوں کو دو چیزیں دی گئی ہیں مادی اسباب میں، ایک محنت ہے اور ایک دعا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہے تو پھر اللہ اپنے خزانے سے دیتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو صرف ایک چیز سے آدمی نفع نہیں اٹھائے گا. کہ کھیتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنی زمین کے پاس بیٹھ کر ہر 5 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگے تو یہ 50 سال تک دعا مانگتا رہے گا، 2 رکعت نماز پڑھتا رہے گا، تب بھی اس کی کھیتی میں ایک دانہ نہیں اگے گا. ہاں، محنت کر لیں، جو محنت اللہ نے متعین کی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو غلہ دے دیں گے. اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ اس کو بغیر محنت کے دے نہیں سکتے، صرف دعا پر دے نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. قدرت تو اللہ کی بہت بڑی ہے، وہ بغیر کھیتی کے بھی روزی دے سکتے ہیں، بغیر کھیتی کے غلہ بیچ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس کا ایک نظام بنایا ہے، اور انسانوں کو حکم ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کو اختیار کرو. یدی کسی آدمی کو بچہ چاہیے، اب وہ شادی نہ کریں اور بچے کی دعا مانگتا رہیں تو یہ کتنی ہی دعا مانگ لے، اس کو بچہ تھوڑی ہوگا. کہ اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، ہاں اس کو اختیار کرتے ہوئے پھر دعا مانگے تو اللہ دیں گے. قدرت اللہ کی بہت بڑی ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے صرف عورت کو اولاد دے سکتے ہیں. بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچے کو پیدا کر سکتے ہیں. حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ قدرت ہے ان کی. لیکن قیامت تک کے لیے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، اس لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی نظام کے راستے سے دنیا میں آئے ہیں کہ ہر نبی کی ماں بھی ہے، ہر نبی کا باپ بھی ہے، اور اگر کسی نبی کو اولاد ہوئی ہے تو وہ بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے. حالانکہ نبیوں کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہے، بہت مقبول ہیں، تو ان کو بھی اولاد دی گئی اسی ترتیب سے. تو یہ نظام ہے اللہ کا کہ آدمی محنت کریں اور دعا مانگے. ایسی روحانی نظام ہے کہ جیسے ساری نعمتیں محنت کرتے ہوئے دعا مانگ کر لی جاتی ہے، تو دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر بندے کو دن میں کم سے کم 20 مرتبہ مانگنا اس کو فرض کیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں مانگو اللہ سے ہدایت کو. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل جائے گی، اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہے
وہ دنیا میں بھی محروم ہوگا اور آخرت میں بھی محروم ہوگا. دنیا میں بھی محروم ہے کہ دنیا میں اسباب کے اعتبار سے اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوگا. جیسے آج ہیں، مادی لائن میں بہت ترقی کی ہے نا دنیا نے، تو آپ دیکھو فقیر سے لے کر وزیر تک سب محتاج ہیں. اور سب کی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، سب اپنی ضرورتوں میں پریشان ہیں. حالانکہ چیزیں بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اور پھر آپ کو یہ تاریخ میں بات ملے گی کہ دنیا میں مالدار، بڑی بڑی پراپرٹی والے، عہدے والے، وزیر، شاہ، بادشاہ، شہنشاہ، شہزادے، شہزادیاں، رانیاں، مہارانیاں، دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ بہت سے نے خودکشی کی ہے مصیبت حالات سے پریشان ہو کر. حالانکہ بعض شہزادے ہیں اور خودکشی کی ہے، شہزادیوں نے خودکشی کی ہے، کروڑ پتیوں نے خودکشی کی ہے، بڑے بڑے منصب پر جو لوگ ہیں ایسے لوگوں نے خودکشی کی ہے. لیکن پوری دنیا میں آپ کبھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی نے یا کسی صحابی نے یا کسی نبی نے خودکشی کی ہو. حالانکہ پریشان تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا والوں کے پاس تو سب ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کنگال ہیں. ان کے پاس کہاں کچھ رہتا ہے؟ کیا ہے کہ جی ایک مسلح ہے، ایک لوٹا ہے اور تصویر، اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی ایک جبے میں گزاری ہے. سارے انبیاء آپ کو فقر میں ملیں گے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تنگیوں کو لاتے ہیں اپنے محبوب بندوں کی طرف. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ مصیبت اور تنگی نکلتی ہے، وہ اللہ سے پوچھتی ہے اے نا توجہ ہو اے رب، کہاں میں جاؤں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الی احبائی و اولی الی طاعتی، جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے گھر جا. تنگی کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے گھر جا. تجھے بیچ کر میں ان کی اطاعت میں اور اضافہ کروں گا، اور تیرے راستے سے میں انہیں اور اپنے قریب کروں گا. اس لیے ایک صحابی نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر بول، کیا بول رہا ہے؟ تو کہنے لگے انی لاحبک، کہ حضور بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پہلے کہا تھا صرف انی احبک، اور حدیث میں ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہو اس کو ظاہر کرنا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. لیکن بھائی مرد مرد کو کریں، عورتیں عورتوں کو کریں، ورنہ آپ کہو گے یار مجھ کو محبت ہے اس لیے عورتوں سے محبت ظاہر کرتے مت کرنا. تو صحابہ ایک دوسرے سے ظاہر کرتے تھے کہ جی ہمیں اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ محبت اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. تو صحابی نے ظاہر کیا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے کہا سوچ سمجھ کر کہیں. تو وہ کہنے لگے انی لاحبک. تو آپ نے فرمایا پھر سے سوچ لے کیا کہہ رہا ہے. تو اب انہوں نے قسم کھا لی واللہ انی لاحبک، کہ حضور اللہ کی قسم بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اب تو تیار ہو جا، اب تو تیار ہو جا تنگی کے لیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی طرف تنگی ایسے چلتی ہے جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف چلتا ہے. کتنی تیزی سے چلتا ہے، فرمایا اتنی تیزی سے مصیبتیں آتی ہیں.
تو اللہ اپنے نیک بندوں کو تو مصیبتوں میں رکھتے ہیں، لیکن اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی یہ محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نہیں بتلاؤ گے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں یا اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کبھی نہیں ملے گا کہ نبی اپنی ضرورتوں کو لے کر کسی کے دروازے پر جاتا ہے، کبھی نہیں۔ صحابہ اپنی ضرورتوں کو لے کر کسی کے دروازے پر جاتے ہی نہیں تھے۔ کہ جی تنگی ہے، لیکن محتاج کسی کے نہیں ہے، اور اس تنگی سے مایوس بھی نہیں ہے کہ خودکشی کر لیں۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اگر کسی پر تنگی اتاریں اور وہ اپنی تنگی کو مخلوق سے چھپا لیں تو تنگی تو ایک میعاد کے ساتھ آتی ہے نا، وہ اپنی میعاد پوری کر لے گی۔ اس وقت تک اس نے اپنی تنگی کو چھپا لیا، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ایسے روزی کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسی وسعت کے دروازے کھولتے ہیں کہ اگر قیامت تک بھی زندہ رہیں تو کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی تنگیوں کو اور محتاجیوں کو لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف فقر و فاقے کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ یہ لو اب تنگیاں ہی تنگیاں رہے گی۔ اب ساری کمیٹیاں، ساری سوسائٹیاں تم کو دے گی، پھر بھی تنگ رہو گے۔ سب طرف سے آئے گا، پھر بھی تنگی باقی رہے گی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے مادی اسباب والوں میں آپ کو محتاجگی ملے گی، اور ان لوگوں میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی محتاج کیوں نہیں ہے کہ ایک ہدایت والی نعمت ان حضرات کے پاس ایسی ہے کہ یہ تندرست نظر ضرور آتے ہیں، لیکن اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ جس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہہ دیں تو اللہ اپنے خزانے زمین پر اتار دیں۔ اس لیے کبھی محتاج نہیں ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہدایت والی نعمت ہیں جو ہر وقت اللہ سے لینے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اور پھر آخرت کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں تو ہدایت والوں کے ساتھ ہی ہیں۔ کہ جنت کی کسی نعمت سے کوئی ایسا آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی نبی کی اولاد ہو تو بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس ہوگی وہ قیامت کے دن یا تو کسی نبی کے شفاعت سے نفع اٹھا لے گا یا کسی دوسرے آدمی کی شفاعت سے نفع اٹھا لے گا، اور اگر کسی کی شفاعت نہ بھی ملی تو یہ اللہ کی رحمت سے نفع اٹھا لے گا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے شمار لوگوں کی شفاعت کرنے والے شفاعت کر کے لے جائیں گے، اس کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد بچے گی۔ اب وہ ہوں گے ایمان والے، ہدایت والے، وہ کہیں گے، تو اللہ پوچھیں گے بندو تمہارا کیا؟ تو کہ اللہ ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھا، ہماری سفارش کسی نے بھی نہیں کی، البتہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی تجھے اپنا رب مانا تھا۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کو کوئی جانتا نہیں تھا، تمہارا رب جانتا ہے، آج تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا رب تمہیں پوچھتا ہے، جاؤ تو میں نے تم سب کو جنت میں داخل کر دیا۔ کہتے ہیں ایسی کروڑوں کی تعداد کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، صرف اپنی رحمت سے۔ اس رحمت کو جب اللہ کی رحمت کو قیامت کے دن جب بےمان دیکھیں گے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی زبردست اللہ کی رحمت ہوگی
کہ تھوڑے وقت کے لیے ان کو بھی امید بن جائے گی کہ شاید ہماری بھی مغفرت ہو جائے. لیکن چونکہ ہدایت نہیں ہے اس لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوگی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی کہ رحمت تو صرف ہدایت والوں کے لیے ہے. حضرت ابراہیم کے باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی جبکہ حضرت ابراہیم خود امام ہے ہدایت کے. حضرت ابراہیم خود ہدایت کے امام ہیں. لیکن قیامت کے دن چونکہ ان کے باپ بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم کا اتنا اونچا مقام بھی اپنے باپ کے لیے اللہ کی رحمت کو نہیں کھینچ سکے گا، جبکہ خود کتنے بڑے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو امام بنایا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ ابراہیم ہے نا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے. تو کتنا اونچا مقام ہوگا. پھر حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قیامت تک کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں انسانوں کی، تو آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں میں ہدایت کی محنت کرنی ہے. تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت ہدایت کے اونچے مقام پر آئیں تو آپ محنت کا وہ راستہ اختیار کیجئے جو ابراہیم نے اختیار کیا تھا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی محنت میں وہ چال اختیار کیجئے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کی تھی. تو آپ کی اس محنت کے راستے سے آپ کی امت جو ہے وہ صرف ہدایت پر نہیں آئے گی بلکہ ہدایت کی امام بن جائے گی. مستقل وہ محنت سمجھنے کی چیز ہے. اور حضرت ابراہیم سے بھی بڑی ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور آپ قیامت کے دن اتنی اونچی ہدایت کے ساتھ، اتنی بڑی محبوبیت کے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے. کیونکہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے بغیر ہدایت کے چلے گئے. اب یہ آخرت میں کسی نعمت سے اللہ کی نفع نہیں اٹھا سکتے، جبکہ خود کیسے ہیں. کسی کتاب میں ابو طالب کے بارے میں کسی نے کوئی برائی نہیں لکھی ہے. مکے کے سب سے شریف ترین لوگوں میں آپ کا شمار تھا، سب سے اچھے لوگوں میں. علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو نہیں چھوا. ابو طالب کبھی جوا نہیں کھیلتے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی پر سے چوری نہیں کی، کچھ نہیں. اس لیے اتنی شرافت اور اتنی نیکیاں ان کی زندگی میں تھی اور اتنے بھلے تھے کہ جب مکے میں کوئی مصیبت آتی تو پورا مکہ ابو طالب کے پاس جمع ہوتا تھا کہ ابو طالب تم سے اچھا آدمی مکے میں کوئی نہیں ہے، یہ مصیبت آئی ہے، تم چل کر بیت اللہ میں اللہ سے دعا کرو تو یہ مصیبت ہٹ جائیں. کتنے اچھے لوگوں میں تھے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک سنبھالا ہے. 10 برس سے 50 برس تک 40 برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا ہے. اتنا زیادہ تعلق کہ سوتے بھی ساتھ میں تھے. ابو طالب جو ہیں سوتے وقت بھی حضور کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اپنے پڑوس میں لے کر سوتے تھے. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہوتا
تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے پیرن اتار کر سو کپڑے، گرمی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا پیرن نہیں اتارتے. یہ ابو طالب بہت مرتبہ کہتے ہیں، پوری گرمی کہتے رہتے، لیکن حضور کا بھی نہیں اتارتے کہ نہیں چچا ایسے ہی سوؤں گا. تعلق بھی بہت تھا، محبت بھی بہت تھی. صرف حضور کی محبت میں شعب ابی طالب میں 3 سال تک ابو طالب نے بھی پتے چبائے ہیں، تکلیفیں اٹھائیں نا 3 سال تک. جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا ہدایت کا. فرمایا یا عمہ قل لا الہ الا اللہ استغفر لک بہا یوم القیامہ، کہ چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، قیامت میں آپ کی سفارش کر لوں گا، مغفرت ہو جائے گی آپ. تو ابو طالب کہنے لگے بھتیجے قوم کی عورتیں تانا دے گی نا کہ ابو طالب نے جہنم کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، ڈرپوک کہے گی مجھ کو. انا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اتنا کہا اور مر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میرے چاچا سے افضل آدمی، میرے چاچا سے بڑا کام کرنے والا آدمی تو اولاد آدم میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ ایسا تو نہ پہلے کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا جس نے سید الکونین امام الانبیاء کو 40 سال تک گود میں پالا ہو. ایسا تو کوئی ہوگا بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. تو اتنا بڑا آدمی کون ہے؟ تو خود یہ اتنے بڑے ہیں اور میں بھی بڑا ہوں کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، میں سید البشر ہوں، پورے انسانوں کا سردار ہوں، سارے انبیاء کا امام ہوں. ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں کام کر جائیں. چلو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مغفرت کر دیں. ابھی آپ ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے حضرت جبریل قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کسی ایسے آدمی کی مغفرت کی دعا کریں جو بغیر ایمان کے ہمارے پاس آیا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو ابو طالب جیسے بہترین قسم کے آدمی کی مغفرت کی دعا سے تک روک دیا گیا کہ آپ شفاعت کیا کرتے ہو اور آپ سفارش کیا کرتے ہو اور آپ کا تعلق ان کو کیا کام آتا، آپ کو دعا کے مانگنے کا بھی حق نہیں دیتے ہم تو. ٹھیک ہے ابو طالب بہت بڑے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بغیر ہدایت کے آئے، اس لیے ہماری نعمت سے نفع نہیں اٹھا سکتے. جس کا سیزن چل رہا ہے نا ہدایت کا، میں یہ چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں مجھ کو ہدایت کے سلسلے میں عرض کرنی تھی کہ ایک تو جس چیز کا سیزن چل رہا ہو نا، موسم چل رہا ہو، ایک تو اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے جس کا موسم ہے. جب آدمی اس کو قیمتی سمجھتا ہے نا تو پھر کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ بھائی یہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں، محنت کر لو کہ مل جائیں. پھر دوسری ایک چیز یہ عرض کرنی تھی کہ جیسی چھوٹی چھوٹی دنیا کی ساری نعمتوں کے لیے اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہے، ہدایت، دعا بھی اور محنت بھی. تو ایسے ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، کوئی ایک چیز تھوڑی رکھی ہے. اس میں لوگ افراط تفریط کر لیتے ہیں، اس میں لوگ افراط تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عوام جو ہیں وہ دعا پر تکیہ لگائے بیٹھتی ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے، دعوت کی محنت کرنے والے وہ محنت کو اصل سمجھ لیتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بھی اللہ سے نگاہ ہٹائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ سے نگاہ ہٹائے ہوئے ہیں، نہ ان کی نگاہ اللہ پر ہے نہ ان کی نگاہ اللہ پر ہے. فرماتے تھے یہ اللہ کو بول رہے ہیں، ان کی نگاہ اللہ پر نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کی بھی نگاہ اللہ پر نہیں ہے. دونوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کام کرنے والوں کو اہتمام سے کہتے تھے کہ دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. کیوں یہ جملہ بار بار کہتے تھے؟ کہ کام کرنے والوں کے ذہن سے یہ نہ نکلے کہ کوئی ایک چیز ہے. جیسے عوام ایک چیز کے دھوکے میں پڑ گئی تو یہ بھی ایک چیز کے دھوکے میں نہ پڑ جائیں. اب دعا کون سی ہے، دعوت کون سی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کی محنت کیا ہے. صحیح محنت ہونی چاہیے تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.